بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم نماز سیریز کا ایپیسوڈ 3 دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیریز میں برکت عطا فرمائے اور اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام کے ساتھ اپنے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ جی، نماز کی اہمیت آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور آج کا ٹاپک کتنا ہی پیارا ہے کہ نماز کی اہمیت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندازہ اس طرح سے کروایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے پاس نماز سکھانے کے لیے بھیجا کہ وہ آ جائیں اور جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سکھائیں۔ دیکھتے ہیں حدیث کی روح سے نماز کی اہمیت کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتین، جبرائیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی ہے۔ جی، امامت کرانے کا مقصد کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا کہ علم سب سے پورا اور اتنا اونچا ان کا علم ہے، تو ان کو نماز حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سکھانے کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک ہمارے لیے پوائنٹ ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا سا تحفہ، پیارا سا گفٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سکھانے آئے کہ اپنی امت کو اس طرح سے نماز پڑھنے کی تلقین کریں۔ اس چھوٹی سی حدیث تو ایک لائن کی ہے، مگر اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند ہے اور اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ ہے، اتنی بلند و برتر ہے، اور نماز کو صحیح طرح سے پڑھنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو تعلیم دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی کیفیت، نماز کے اوقات اور نماز کے قاعدے سکھائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ جبرائیل علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں اور سکھائے ہوئے وقتوں کے مطابق، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے تھے، اور امت کو بھی انہوں نے اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم نماز کے اوقات کو ڈسکس کریں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ نماز جیسی امپورٹنٹ سیریز کو انشاءاللہ ہم بہت ڈیپلی دیکھیں گے اس چینل پر۔ تو میری خواہش ہے کہ ہر بندہ ہر ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ نماز کے اوقات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو وہ نماز کے اوقات پر ہی بنے گی۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے، اور کوشش کریں گے ہم بھی اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا جی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل جو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ کون سا عمل زیادہ
اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جی اس حدیث سے بہت پیاری حدیث ہے اور بہت اہم حدیث ہے ہمارے لیے۔ اس سے ہمیں 3 پوائنٹس جو ہے وہ پتہ چلتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے جس کا ترکیب دلائے گی وہ یہ کہ وقت پر نماز پڑھنا، اور اس کے بعد جس چیز کی ترکیب دلائے گی وہ کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور نمبر 3 پر جس چیز کی ترکیب دلائے گی وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کچھ لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جو 2 پوائنٹس ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور وقت پر نماز پڑھنا، یہ دونوں اتنے اہم پوائنٹ ہیں کہ ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اتنے یہ اہم پوائنٹ ہے کہ یہی 2 اہم پوائنٹس ہم سے ہمیشہ چھوٹتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیشہ ہم وقت پر نماز نہیں پڑھتے، اور سیکنڈلی والدین کے ساتھ ہم ڈیفینیٹلی اچھا سلوک نہیں کرتے۔ والدین ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا سے ایک دفعہ چلے جائیں، پھر بعد میں ان کی یا تو دیکھنے کو تصویریں رہ جاتی ہیں یا یاد کرنے کو ان کی باتیں رہ جاتی ہیں، پھر وہ شفقت انسان کو دوبارہ کبھی زندگی میں کسی اور رشتے سے نہیں ملتی۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ والدین اگر آپ کے ہیں تو ان کی ضرور قدر کیجیے، اور اگر وہ نہیں ہیں اس دنیا میں تو ان کے لیے کوئی ایسا کام کر کے جائیے کہ وہ آپ کے لیے اور ان کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کو وقت پر پڑھنے والا بنا دے اور والدین کی قدر کرنے والا بنا دے، اور آج کی ٹاپک میں ہم نے جو سیکھا اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔